Subscribe Razvi Bhai online channel and press the bell icon for more Islamic videos. से पूछता हूँ कि तुम लोग फिर लवातत को होमोसेक्सुअलिटी को प्रमोट कर रहे हो क्योंकि तुम्हारे मदरसों के अंदर बच्चों के साथ तुम्हारे मौलवी मुंह काला करते हैं। तुमने मदरसे इसलिए बनाए हुए हैं ताकि तुम बच्चों के साथ मुंह काला करो। ये लो आप पक्की वाला जवाब मुझसे। किस मदरसे में ये काम नहीं होता? एक मदरसे को क्लीन चिट देंगे काम मुकाबले फिक्र का। बच्चियों के साथ ये क्या करते हैं, बच्चों के साथ क्या करते हैं। और जिस फारूक तहसील बच्चे ने अल्लाह को जान देनी है ना, अल्लाह से करता है। इस मदरसे से पढ़ा हुआ मौलवी उसको के कुरान पे हाथ रख के ना मेरी बात का इनकार कर दे जो मैं बातें कर रहा हूँ। इनके मदरसों में ये काम नहीं होते और तकरीबन सारे मदरसों में होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रिजवी भाई online.com की जानिब से एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आज एक और ख़ास गुफ्तगू मुख्तसर से वक्त में आप तक पहुँचाऊँगा। दोस्तों, ज़िना की तोहमत लगाना आजकल हमारे माशरे में एक रिवाज सा बन गया है। हर एक बंदा दूसरे पर ज़िना की तोहमत लगा रहा होता है और ये आप कसरत के साथ अपने अर्दा गिर्द सुनते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप मुझे जो लोग जानते हैं वो जानते हैं कि मैं केमिकल इंजीनियर हूँ और मैंने सब इंजीनियरिंग बाकंड से की है। मैंने यूनिवर्सिटीज़ का माहौल देखा, कॉलेजेस का माहौल देखा और मदारस के अंदर मैं हर मसलक के मदारस में रहा हूँ। शिया के मदरसे में टाइम गुजारा। मैंने देवबंद के मदरसे में 6 माह तक पढ़ा और मैं 1 साल ज़्यादा अहले जमात बरेलवी के मदरसे में पढ़ा हूँ। तो मिर्ज़ा इंजीनियर साहब ने मदारस पर अटैक करते हुए कहा, जी मदारस तो शिरक ज़िना के अड्डे हैं, इन मदारस के अंदर तो ज़िना होते हैं। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। मैं यकीन और दावे से कहता हूँ कि मैं तमाम मसाले के मदरसे में रहा हूँ। मैं ये नहीं कहता कहीं नहीं होता होगा, हो सकता है कहीं एक आध मदरसे की कोई खबर उस तक उनको मिली हो या मिर्ज़ा इंजीनियर साहब किसी मदरसे में गए हों तो उनके साथ किसी ने ज़्यादती की हो तो फिर वो अपने गुस्सा निकाल रहे हो सारे मदारस के ऊपर। मैं ये नहीं कहता कि हर मदरसे की मैं क्लीन चिट दे रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मैं शिया के मदारस में रहा हूँ जो सबसे ज़्यादा बदनाम लोग हैं इस मामले में। लेकिन मैं कसम खा कहता हूँ उनके मदारस में मैंने ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी। हालांकि एक बड़ा पोर्शन था, एक तरफ औरतें थीं एक तरफ मर्द थे, तो दोनों तरह के मामलात चल रहे थे, कोई इखलात भी नहीं था वहाँ पर। मैं देवबंद के मदरसे में रहा हूँ, मैं जामा फ़ारूकी के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी। मैं वाक़ई के अंदर सुन्नियों के मदरसे में 1 साल से ऊपर रहा हूँ, ऐसी चीज़ दूर दूर तक किसी बच्चे में सोच भी नहीं देखी। और मैं अपनी बात कर रहा हूँ ना, मैं 1 साल से ऊपर मैं हल्फन कहता हूँ। वो कह रहे थे ना जनाब मेरे साहब कह रहे थे हल्फन कहता, मैं हल्फन कहता हूँ। मैं जामिया रिज़वी के अंदर 1 साल से ऊपर ज़्यादा वक्त गुजारा है, उधर मैंने कोई एक ऐसी चीज़ नहीं देखी। तो ये कितनी बड़ी जुर्रत है। और फिर ज़िना की तोहमत लगाई है मेरे सामने। तो ज़िना की तोहमत के बारे में याद रखें, हदीसों में मिलता है जब तक आप ज़िना के बारे में किसी को इस हालत में ना देखो कि जिस तरह जो है सुई के नाके के अंदर ना धागा डला हुआ होता है, जब जो दोनों हाथ जिस तरह मिले हुए होते हैं इस तरह मिला हुआ किसी को ना देखो, उस वक्त तक तुम ज़िना की तोहमत नहीं लगा सकते। तुम हुस्ने ज़न रखोगे। इस्लाम का शियार ये है, इस्लाम का हुक्म ये है कि जब 2 लोगों को तुम देखो तो उस बारे में हुस्ने ज़न कायम करो, ना कि इस तरह जो है आप। और देखो अपनी आंखों से इस्लाम, जब किसी को आप देख लो तब भी इस्लाम कहता है हुस्ने ज़न रखो, जब तक तुम उन दोनों को इस हालत में मिला हुआ देख न लो। जबकि मिर्ज़ा साहब जो है वो कह रहे हैं जनाब कि वो ज़िना करते हैं। यानी इतनी बड़ी तोहमत, ये कितनी बड़ी स्टेटमेंट है। एक मुसलमान आम शख्स, आलिम की बात ही नहीं ना, एक आम शख्स भी इतनी बड़ी स्टेटमेंट नहीं दे सकता क्योंकि इस्लाम कानून के खिलाफ है। इस्लाम इसकी इजाज़त देता नहीं है। और फिर कुरान क्या कहता है इस बारे में? पहली बात तो ये है कि मिर्ज़ा साहब खुद इंजीनियर हैं, वो यूनिवर्सिटी से होके आई हैं। क्या आपको नहीं पता ये नेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर क्या होता है? क्या आप ये जो वैलेंटाइन डे पर यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोग्राम होते हैं इनके अंदर आपने वाशरूमों का मुआयना नहीं किया? आप जानते हैं कि ये सबसे बड़े जो है, अगर ज़िना के अड्डे आपने कहना है तो यूनिवर्सिटीज़ को कहो फिर, लेकिन आपकी ज़ुबान वहाँ तो नहीं खुली। आपने ऐसा कोई वर्ड यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, कॉलेजेस के बारे में, ये सेमिनार्स जो बने हुई हैं, ये फिल्म्स
جو ہے یہ فلم دکھانے کے لیے جو بڑے بڑے ہال بنے ہوئی ہیں، آپ ان کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کی. آپ نے بڑے بڑے ہوٹلز اس طرح کے ہیں ان کے بارے میں ایسی بات نہیں کی. ہاں بات کی تو مدارس کے بارے میں. کیا آپ کو نہیں پتا یہ مدارس سے زیادہ معاملات ایسے آپ کو یونیورسٹیز کے کیس نظر آتے ہیں؟ یونیورسٹیز کے اوپر آپ نے بات نہیں کی. کیوں نہیں کی؟ میں کوئی یونیورسٹیز کے خلاف نہیں ہوں، میں خود یونیورسٹی سے فاضل ہوں، یونیورسٹی سے پڑھا، میں بھی انجینئرنگ میں نے کی ہے. میں صرف بتا رہا ہوں کہ یونیورسٹیز کے اوپر یہ تہمت نہیں لگائی، یہ تہمت مدارس پہ لگائی. اس کا مطلب ہے بات اندر سے کچھ اور ہے. کیوں کسی مدرسے کے کسی شخص نے ان کے ساتھ ظلم کیا ہوگا تو پھر وہ اپنا غصہ نکال رہے ہیں. اور یونیورسٹیز کے اندر تو یہ خود ہی ایسے کام کرتے رہے ہوں گے تو وہاں پر انہوں نے جو ہے یہ گفتگو ایسی نہیں کی. حالانکہ یہ سارے کام تو یونیورسٹیز کے اندر بھی ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے یونیورسٹیز کو بھی بند کر دینا چاہیے. اور پھر یہ پاکستان کے اندر بیٹھ کے بات کر رہے ہیں تو پاکستان میں تو کوئی مدینہ کی ریاست کا قانون تو نہیں ہے، عمر فاروق کی ریاست کا قانون تو نہیں ہے کہ جو کوئی زنا کی تہمت بھی لگائے گا تو فوراً اس کو جو ہے 80 کوڑے لگائے جائیں گے. پاکستان کون سا کوئی وہاں پر اسلامی ریاست کا قانون ہے؟ وہاں پر جو کوئی ڈبرو گھمانے والا آتا ہے وہ کچھ ہی بول چلا جاتا ہے. تو جناب وہاں پر تو کوئی پابندی نہیں ہے. وہاں بس قادیانیت کو پروموٹ کیا جا رہا ہے اور ایسے لوگوں کو کوئی لگام نہیں دی جاتی. اور اب اسے تہمت لگائے کوئی زنا کی، اس پہ حد قذف ہے. حد قذف کسے کہتے ہیں؟ کہ جب کوئی کسی شخص پر زنا کی تہمت لگائے تو 80 کوڑے کی سزا ہے. یہ سورہ نور کی پہلی آیات کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ جب کوئی پاک دامن پر زنا کی تہمت لگائے اور اس پر وہ لازم ہے کہ وہ 4 گواہ لے کر آئے. یہ سورہ نور کی پہلی آیات کریمہ ہے، سورہ قرآن ہے. جب کوئی زنا کی تہمت لگائے تو اس کے لیے لازم ہے وہ 4 گواہ لے کر آئے. اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو اس پر 80 کوڑوں کی سزا ہے. اسے حد قذف کہتے ہوتے ہیں. لازم کیا ہے؟ زنا کی تہمت لگانے والے کے لیے امیر صاحب نے کہا ہے نا کہ جناب وہ کرتے تھے کیا تھے کہ سارے مدارس کے اندر اللہ معاف فرمائے کوئی ایک شخص پہ تہمت لگائی نہیں ہے، لاکھوں لوگوں پر، لاکھوں علماء پر زنا کی تہمت. اور زنا کے بارے میں حکم کیا ہے؟ جب کسی کو تم اس خاص حالت میں نہ دیکھو کہ وہ آپس میں اس طرح ملی ہوئی ہوں جس طرح ہاتھ کی انگلیاں ملی ہوئی ہیں، تو اس وقت تک آپ اس کے بارے میں حسن ظن رکھو گے. حدیث کے اندر یہ حکم ہے. انشاءاللہ میں کتاب الحدود کے معاملے میں پیش کروں گا، آگے اس بارے میں لیکچر لاؤں گا. تو زنا کے بارے میں حکم یہ ہے، جبکہ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں پکی ڈھکی بات ہے. تو یہ پکی ڈھکی بات یونیورسٹیز کے بارے میں نہیں کی. آپ نے کیوں نہیں کی؟ کیا جہاں پر یہ ایک ہی کلاس میں مرد عورت کٹھے پڑھتے ہیں اور ویلنٹائن ڈے کے موقع پر جو پارٹیز ہوتی ہیں، اور میں خود یونیورسٹیز کا شخص ہوں، میں کوئی باہر کی بات نہیں کر رہا، آپ نیشنل یونیورسٹی لاہور کے اندر چلے جائیں، ویلنٹائن ڈے والے چھوڑیں، ایک سیلز گالا کا پروگرام ہوتا ہے، اس دن ہی آپ چلے جائیں وہاں پر، آپ خود دیکھ لیں گے کہ وہاں کیا ہوتا ہے. تو پھر جو ہے آپ نے ان کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھائی، ہاں مدارس کے اوپر انگلی اٹھائی ہے. تو میں خود مدارس کے اندر پڑھا ہوں، ہر مسلک شیعہ سنی دیوبندی تینوں مدارس کے اندر میں نے 1 سال 6 مہینے تک لگائے ہیں. میں نے کسی مدرسے کے اندر بھی یہ حالت نہیں دیکھی جو میرے صاحب بیان کر رہے ہیں. اچھا، تو اب سورہ نور کی پہلی آیات کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ جب کوئی زنا کی تہمت لگائے اس کے لیے لازم کیا ہے؟ وہ 4 گواہ لائے. اگر ایک شخص پہ تہمت لگاؤ اس پہ 4 گواہ لاؤ. 4 گواہ ہوں تو ٹھیک، نہیں تو پھر ایک شخص پر تہمت لگانے کی سزا 80 کوڑے ہے. اب لاکھوں مدارس کے اندر لاکھوں طلاب علم اور لاکھوں علماء پر تہمت جو لگائے، پھر 80 کے ساتھ ملٹی پلائی کرتے جاؤ. اب میرے صاحب کی جو جرات ہے اس کے اوپر سزا کیا بندی ہے یہ آپ خود بتائیں. حد قذف لگتی ہے میرے صاحب پر. اور پھر الادب المفرد کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب الادب المفرد، اس کی حدیث نمبر 252 اور تخریج جو میرے پاس ہے البانی کی ہے. البانی نے اس حدیث کو کہا ہے حسن صحیح. حضرت علقمہ روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس کی برگاہ میں ایک شخص نے ایک عورت کو یا زانیہ کے لفظ سے پکارا. تو عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ تجھ پہ حد نافذ ہو گئی ظالم، تو نے اس کو زانیہ کہا ہے، یہ تہمت ہے. پتہ نہیں اس شخص نے کس انداز سے کہا تھا، کوئی لونڈی تھی، تو اس غلامہ کو، اس لونڈی کو ایک شخص نے یا زانیہ کہہ کے پکارا. حالانکہ عبداللہ ابن عباس تڑپ اٹھے جو حبر الامہ ہیں،
جو ترجمان القرآن ہیں، انہوں نے کہہ دیا کہ اے شخص تجھ پہ دنیا میں اگر یہ حد نافذ نہیں ہوئی تو آخرت میں ضرور نافذ ہوگی، تم نے زانیت کیوں کہا ہے؟ یہ اسلام کے اندر زنا کی تہمت لگانا کوئی مذاق نہیں ہے۔ عوام الناس میں بھی یہ ایک بیماری پھیل چکی ہے۔ جس ایک عورت دوسری عورت کو اچھا نہیں جانتی کہہ دیتی ہے یہ تو پہلے ایسی تھی، جناب یہ اس کی کردار ایسا ہے۔ ایک مرد جو کسی آج کل معاشرے کے اندر آپ کو پتہ ہے یہ آفس کے اندر اکٹھے کام کرتے ہیں مرد اور عورت، تو وہ اگر اکٹھے کسی کو جا رہے ہیں، یہ میں تو نہیں کہتا کہ یہ اکٹھا، میرا تو لیکچر ہے اس کے اوپر کہ عورتوں اور مردوں کا اکٹھا کام کرنا ایک جگہ پر یا اکٹھی تعلیم لینا دینا، یہ ایک اسلام کی روح سے یہ میں ٹھیک نہیں سمجھتا۔ لیکن آج کل ماحول ہے کہ آج کل تو ایک لڑکی کو ایک باس جو ہے وہ ڈراپ کرنے کے لیے گھر تک چلا جاتا ہے گاڑی کے اندر، تو اس وجہ سے بھی لوگ تہمت لگا دیتے ہیں کہ یہ باس کے ساتھ جاتی ہے تو اس کے کوئی غلط ناجائز تعلقات ہیں۔ ایک شخص جو فلاں کے گھر پہنچ جاتا ہے تو اس لیے اس کے ساتھ تعلقات غلط ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا ہر گھر جانا جائز ہے، میں یہ کہتا ہوں یہ تہمت لگانا غلط ہے۔ تو زانیہ کی تہمت لگانا یہ بہت بڑی جرت ہے اور اس پہ اسلام کی 80 کوڑے ہیں۔ تو لہذا مرزا انجینئر صاحب کو اس پہ اور سورہ نور کی پہلے ہی یاد میں آتا ہے کہ ولا تقبلوا اور قبول نہ کرو شہادتاً ابدا، ان کی شہادت گواہی، یعنی ان کی کوئی بات جو وہ پیش کر رہے ہوں اس کو قبول ہی نہ کرو۔ تہمت لگانے والے، زنا کی تہمت لگانے والے کی کوئی بات قابل قبول ہو؟ قرآن کہہ رہا ہے نہیں ہے۔ اب میں دین بتا رہا ہوں، دین بتانا بھی دین کی شہادت دینا ہے، گواہی دینا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی گواہی دینا ہے۔ تو میں آپ کو دین بتاؤں اور ساتھ میں کسی پر میں تہمت لگاؤں تو میری بات یہ دین بتانے والی قابل قبول نہیں ہوگی، کیونکہ میں تہمت لگانے والا شخص ہوں تو میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ لہذا مرزا انجینئر صاحب سے قرآن و حدیث کی باتیں سننا میرا جائز ہے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جو زانیہ کی تہمت لگائے اس پہ 80 کوڑوں کی حد ہے اور اس کی کوئی شہادت قابل قبول نہیں ہے، اور اولئک هم الفاسقون، وہ فاسقوں میں سے ہے، وہ فاسق الفاجر ہے، اور فاسق و فاجر سے دین کی بات سننا جو ہے وہ ممنوع ہے، اور اس کی شہادت اور اس کی گواہی بھی قبول نہیں ہے۔ تو ناظرین یہ مرزا انجینئر صاحب جو ہے یہ یاد جرت کرے کہ ہر یہ اپنے پیمانے کو ٹھیک رکھے نا، یونیورسٹی کے اندر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اس کے بارے میں پھر بات کرے، تو وہاں پر ان کے بارے میں تو کوئی بات نہیں کرتا۔ وہ یونیورسٹی کے اندر یہ مخلوط ایجوکیشن کے اوپر مرزا انجینئر صاحب نے کوئی کبھی کلام نہیں کیا، ان کو زنا کے اڈے نہیں کہا، ہاں مدرسوں کے اوپر اٹیک کیا ہے، کیوں؟ وہاں پر اللہ اور اللہ کے رسول کا دین بتایا جاتا ہے۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ میں ایسے لوگوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور زنا کی تہمت لگانے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔